بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہماری ساری زندگی اللہ رب العزت کے احسانات سے بھری پڑی ہے، ہم پھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم ما انصفتنی خلقتک ولم تک شیئا وجعلتک بشرا سویا خلقتک من سلالۃ من طین فجعلتک نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقت النطفۃ علقۃ خلقت العلقۃ مضغۃ فخلقت المضغۃ عظاما فکسوت العظام لحما ثم انشأتک خلقا آخر۔ اللہ فرما رہے ہیں، میرے بندے یہ کیسا انصاف ہے، تو نے میرے ساتھ انصاف ہی نہیں کیا۔ میں نے تجھے اس حالت میں پیدا کیا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے ایک معتدل آدمی بنایا، اور میں نے تجھے غارے سے پیدا کیا، پھر میں نے تجھے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، پھر نطفہ کو خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر میں نے تجھے ایسی اٹھان دی کہ تو ایک دوسری مخلوق بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یا ابن آدم انا فعلت ذلك بک لا لشیء استأہلت به منی ولا لحاجت استعنت بک علی قضائها۔ اے آدم کے بیٹے، جب یہ سب کچھ میں نے جو تیرے ساتھ کیا، اس لیے نہیں کہ میں اس کے ذریعے تجھ سے مانوسیت حاصل کر سکوں، اور نہ ہی کسی ایسی ضرورت کے لیے جس کو پورا کرنے کے لیے تجھ سے مدد طلب کروں۔ یا ابن آدم فلما قطع سنک وطحن ضرسک عمتک فاکہۃ الصیف عصیتنی فادعنی فانی قریب مجیب واستغفرنی فانی غفور الرحیم۔ اے آدم کے بیٹے، جب تیرے دانتوں نے کاٹنا شروع کیا اور تیری داڑھ نے پیسنا شروع کیا تو میں نے تجھے گرمی کے پھل کھلائے، اور اس کے بدلے میں تو نے میری نافرمانی کی۔ ماں باپ کو تیرے لیے مسخر کیا، ماں کے دل میں تیری محبت ڈالی، باپ کے دل میں تیرے لیے شفقت ڈالی، تیرے بوجھ کو تیری ماں کے لیے ہلکا کر دیا۔ وہ تجھ سے اکتاتی نہیں تھی، وہ تکلیف محسوس نہیں کرتی تھی، اور تیرے حال پر جب میں نے نظر کی تو کمزور مخلوق تھا، دانت نہیں تھے کاٹ سکتا تھا، داڑھ نہیں تھی پیس سکتا، میں نے تیری ماں کو تیرے لیے مقرر کیا۔ معزز سامعین، ہم تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کے پیٹ میں عطا فرمائی، ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیے، ایک زبان کا شکر ہے، ایک اعمال کا شکر ہے۔ اصل اعمال کا شکر ہے، ہم اعمال کے ذریعے بتائیں اللہ جو آپ نے آنکھیں دی ہیں، میں ان آنکھوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جو آپ نے زبان دی ہے، میں اس زبان سے کبھی غیبت نہیں کرتا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں زبان سے آپ کا ذکر ادا کر کے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ، میں ان کانوں سے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنتا۔ اللہ، میں ان کانوں سے گانے نہیں سنتا، میں ان کانوں سے غیبت نہیں سنتا، میں ان کانوں سے قرآن سنتا ہوں، آپ کی اطاعت کی باتیں سنتا ہوں، آپ کی عظمت اور قدرت کی باتیں سنتا ہوں، اللہ کی نافرمانی، آپ کی نافرمانی نہیں سنتا۔ معزز سامعین، یہ اصل اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے غضب ہے اور لعنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکۃ نہایہ۔ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا راضی ہو جانا کوئی چھوٹی بات ہے۔ اللہ فرمایا، میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَةٍ نِّهَایَةٍ، اور میری طرف سے عطا کی ہوئی برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں، میں غصے ہوتا ہوں۔
وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے ہوتا ہوں تو پھر لعنت کرتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ مِنِّي الْوُلْدَ السَّابِعَ، اللہ فرما رہے ہیں جب میں لعنت کرتا ہوں تو پھر اس کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے. اللہ رحمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اور وہ برکت 7 پشتوں تک جاتی ہے. اور اللہ جب گناہوں کی وجہ سے لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کی وجہ سے اور غضب کی وجہ سے وہ لعنت، وہ غضب 7 پشتوں تک جاتا ہے. اس لیے معزز سامعین، اپنی تیاری کر لیجئے، ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ غفلت کی زندگی نہ گزاریں. شوہر کے مسئلے کے لیے ساری زندگی وظیفے کرتے کرتے جان نکل گئی، آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ اپنی آخرت کی تیاری ضرور کیجیے وظائف کے ساتھ. یہی اصل مقصد ہے. میرا مقصد یہ ہے آپ کی دنیا بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے. ہمارا آج کا عمل شعبان کے آخری عشرہ میں اللہ رب العزت سے ان آخری لمحات میں اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے. اس عمل کی ترتیب سے پہلے میں چند ضروری باتیں اس کے متعلق. سب سے پہلی بات یہ کہ میرے جتنے بھی وظائف ہیں، میری 99% یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان وظائف کو اپلوڈ کروں جو مستورات محسوس عام میں بھی کر سکیں، تاکہ ہر بندہ ان وظائف کا فائدہ اٹھا سکے. دوسری ترتیب عمل کی اجازت کے متعلق ہے. جو لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، یا جو لوگ ہمارے چینل کو سنتے ہیں، ہمارے چینل پر موجود وظائف کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اجازت کے لیے. جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، جن کو نہیں آتا ان کو ویسے ہی اجازت ہے. تیسری بات اس کے وقت کے متعلق، اس عمل کو کس وقت کرنا ہے. بہترین وقت وہ عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، یا تہجد کے وقت ہے. عصر کی نماز کے بعد بھی کریں تو بھی بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جس وقت آپ مناسب سمجھتے ہیں، جو وقت آپ کے لیے ایزی ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. عمل کی ترتیب میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد عمل، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی. عمل کو وظیفہ کی نیت سے نہیں کرنا، دعا کی نیت سے آپ نے کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ عمل کے وقت جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد عمل کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر پھر آپ عمل کو کیجیے. عمل میں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے. اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ان کلمات کو پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے آخری 10 اسماء مبارکہ قرآن پاک کے اینڈ پہ لکھے ہوتے ہیں، اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. گوگل میں آپ لکھیں اللہ رب العزت کے 99 نیمز آف اللہ، لکھ لیں اللہ رب العزت کے 100 اسماء مبارکہ. اس میں امیجز میں آپ کو سارے نام مل جائیں گے. آخری جو 10 نام ہیں وہ الوارث، یا رشید، یا صبور تک، یہاں تک یہ جو آخری 10 اسماء مبارکہ ہیں، آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے. میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں. آپ نے پہلے 3 مرتبہ تو سارا مکمل پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام. اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، پہلے 2 اسماء مبارکہ پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، بار بار پڑھیں. پھر دوسرے اگلے 2، پھر اگلے 2، پھر اگلے 2، اسی طرح مکمل کریں. آخر میں یا رشید، یا صبور، یا اللہ، یا رشید، یا صبور، یا اللہ، بار بار اس کو پڑھیے جب تک دل نہ بھر آئے، آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. پھر اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے. ہر مرتبہ کوئی محسوس گنتی نہیں ہے، ہر 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کی فیلنگز تبدیل نہ ہوں، آپ کی کیفیات نہ بدلیں. جیسی کیفیات میں تبدیلی محسوس ہو تو آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے. پھر اگلے 2 اسماء مبارکہ اسی طرح. یہ 5 دفعہ 10 مرتبہ میں ہوتا ہے تو اتنا کر لیں، 20-30 مرتبہ میں ہوتا ہے تو زیادہ پڑھ لیں. اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہر 2 ناموں کے ساتھ ملا لیں تو بہتر ہے، ورنہ ویسے بھی پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے. ہر مرتبہ جب آپ کی فیلنگز تبدیل ہوں، اندر کی حالت پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے. اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھیے. اجر بھی ہے انشاءاللہ، اس سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. جس مقصد کے لیے آپ چاہیں اس کو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.